का दरिया सरेआ चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, निय्यतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मैं नियत करता हूँ कि अल्लाह पाक की रज़ा पाने और सवाब पाने के लिए कुरान पाक की तिलावत करूँगा। आप भी नियत फरमा लीजिए कि अल्लाह पाक की रज़ा पाने और सवाब पाने के लिए तिलावत कुरान करीम की तिलावत सुनूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमलन व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़न मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जि'िल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर थुम्मा अर्जि'िल बसर कर्रतैनि यंक़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीर। वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ अद्दुन्या बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस्सईर। वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबिअसल मसीर। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न वहिय तफ़ूर तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़ कुल्लमा उल्क़िय फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर। क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना वक़ुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला फ़ी ضलालिन कबीर। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम फ़सुह्क़न लिअस्हाबिस सईर। इन्नल्लज़ीन यख़शौन रब्बहुम बिलग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। वअसिर्रू क़ौलकुम अव इजहरू बिही इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर। अला यअलमु मन ख़लक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूलन फ़म्शू फ़ी मनाकिबिहा व कुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। अअमिनतुम मन फ़िस्समाइ अन यख़सिफ़ बिकुमुल अर्द फ़इज़ा हिय तमूर अम अमिनतुम मन फ़िस्समाइ अन युरसिल अलैकुम हासिबन फ़सतअलमून कैफ़ नज़ीर। वलक़द कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर।
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی كريمنا صلي على محمد صلي على شفيعنا صلي على شفيعنا صلي على محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سگی. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سگی. آقا ہمیں بلائیں گے مدنی پیارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سگی. صلی علی محمد. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا ساتھ ہی منشی رحمت
آقا وہ آنکھ کے ناکام میں تمنا ہی رہی، آئے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا، نعمتیں بانٹتا، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے یہ قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانے یہ قیامت میں اگر مان گیا، نعمتیں بانٹتا، اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چل تیرا سا تو سامان گیا، تم نہیں چل تیرا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا، جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ، ہادیو رہبرو امام تم پہ درود اور سلام، بخشش و رحمت تمام تم پہ درود اور سلام، حسن کرم تمہاری بات حسن عطا تمہاری ذات، حسن ہی حسن ہو تمام تم پہ درود اور سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج الحمدللہ صحرائے مدینہ کراچی فیضان مدینہ سے ہم ہفتہ وار اجتماع میں شامل ہیں، اور الحمدللہ محبوبان عطار حاجی مشتاق، مفتی فاروق، حاجی زمزم رحمت اللہ علیہم، اور امیر اہل سنت کی دو ہمشیرہ ام اسید رحمت اللہ علیہا، ان کا بھی قرب ہے، تو اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے سنوں گا، جو سنوں گا یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اور امام ابن ابی دنیا رحمت اللہ علیہ نے روایت ذکر کی، لکھتے ہیں کہ حضرت ارباز رضی اللہ عنہ یہ اللہ پاک سے ملاقات کا بہت شوق رکھتے تھے، بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے۔ ایک دن دمشق کی جامع مسجد میں تھے، آپ نے نماز پڑھی، پھر دعا کرنے لگے کہ یا اللہ پاک اب تو میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، اب تو اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخش دے۔ فرماتے ہیں تبھی مجھے ایک نوجوان نظر آیا، بہت حسین و جمیل تھا، سبز چادر اوڑے ہوئے میرے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت یہ آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ میں نے کہا تم ہی بتاؤ کہ کیسے دعا مانگوں؟ اس نے کہا یوں کہیے اللہم حسن العمل وبلغ الاجل، یعنی اے اللہ مجھے نیک اعمال کی توفیق بھی عطا فرما، اور نیک کام کرتے کرتے موت کے مقررہ وقت تک پہنچا دے۔ صحابی رسول حضرت ارباز رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، تم کون ہو؟ اس نے کہا میں زنائیل فرشتہ ہوں، جن مسلمانوں کے دل میں غم ہو میں انہیں تسلی دیتا ہوں،
یہ کہہ کر وہ فرشتہ واپس مڑا اور نظروں سے غائب ہو گیا۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس روایت سے ہمیں چند باتیں سیکھنے کو ملی ہیں۔ نمبر 1، پہلے نمبر پر تو حضرت ارباز رضی اللہ عنہ کی شان دیکھیے کہ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کا شوق بھی رکھتے تھے، اس کے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے دل میں بھی اللہ پاک سے ملاقات کا شوق یہ ہونا چاہیے۔ اور حدیث پاک میں ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ پاک سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے رب کریم اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی ہمارے یہاں اگر عام طور پر دیکھا جائے تو دنیا کی محبت کچھ ایسے غلبہ پا چکی ہے، اور دنیا سے کچھ ہم لوگ ایسی محبت کرنے لگے ہیں کہ بس دنیا ہی چاہیے۔ اور حدیث پاک میں اس دنیا کی محبت کو امت کی تباہی اور تنزلی کا سبب بھی قرار دیا گیا ہے۔ یعنی ایک لفظ ہے وہن، یہ لفظ حدیث میں آیا ہے، اور حدیث پاک میں جو لفظ آیا ہے وہ حدیث سنتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری تعداد بہت ہوگی مگر تمہاری حیثیت سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جائے گی، دشمن کے دل سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا۔ اس تنزلی کا سبب کیا ہوگا؟ تو آخری نبی، غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، یعنی اللہ پاک تمہارے دل میں وہن ڈال دے گا۔ تو سوال ہوا کہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی دنیا کی محبت اور موت کا ناپسند رکھنا، یعنی یہ دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو جانا اور اسی کو ہی سب کچھ اپنا سمجھنا، اس سے محبت کرنا، اور جب اس کے محبت دل میں غلبہ کرتی ہے تو پھر رب تعالیٰ کی ملاقات کا شوق نہ ہونا، اور یہ رب سے ملاقات کا شوق نہ ہونا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کو پسند نہ کرنا، یہ باطنی بیماری ہے، اور یہ وہ بیماری جس سے امت کی تنزلی کا سبب بیان کیا گیا۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ چاہیے کہ ہم نیک کام کیا کریں، گناہوں سے بچا کریں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کا شوق اپنے دل میں بڑھایا کریں۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، نہ یا الہی۔ تو دوسری بات جو اس روایت سے سیکھنے کو ملی وہ یہ بھی ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کا شوق ہو تو اس کے لیے دعا محتاط یعنی کیئرفل الفاظ میں کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ دنیاوی پریشانیاں اور مصیبتیں اگر انسان کو آ جاتی ہیں تو ایسی حالت میں بندہ موت کی دعا کرے کہ میں مر جاؤں، یہ منع ہے۔ تو صحابی رسول رضی اللہ عنہ تو شوق دیدار الہی کے لیے دعا مانگ رہے تھے، اور حضرت زنائیل فرشتے نے ان کو محتاط الفاظ بتائے کہ یوں دعا کیجئے اللہم حسن العمل وبلغ الاجل، یعنی اے اللہ پاک مجھے نیک عمل کی توفیق دے اور نیک کام کرتے کرتے موت کے مقررہ وقت تک پہنچا دے۔ لہذا ہمیں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں بھی
آخری دم تک نیک کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یوں دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ پاک میری آخری عمر کو زندگی کا سب سے بہترین حصہ بنا دے، میرے آخری اعمال کو سب سے بہترین اعمال بنا دے، اور میرے دنوں میں سب سے بہترین دن اس کو بنا دے جس دن تیرے حضور حاضری ہوگی۔ تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی یوں دعا کیا کریں۔ اور دوسرا جو اہم بات سیکھنے کو ملی وہ حضرت زنائیل فرشتے کی ڈیوٹی، وہ ڈیوٹی کیا تھی کہ میری ڈیوٹی یہ ہے کہ مسلمان کے دل میں اگر کوئی غم ہے، پریشانی ہے، تو میں اسے تسلی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! یعنی مسلمان کی شان دیکھیے کہ ہم اہل ایمان پر اللہ پاک کا کتنا کرم ہے کہ رب کائنات نے حضرت زنائیل علیہ السلام، یہ فرشتہ ہے، ان کی باقاعدہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان پریشان ہو، غم میں ہو، تکلیف میں ہو، تو تم اسے تسلی دیا کرو۔ اللہ پاک ہمیں بھی حضرت زنائیل علیہ السلام ان کے فیضان کا صدقہ نصیب کرے۔ تو کاش آپ کے صدقے ہماری بھی پریشانیاں، غم جو ہے وہ دور ہو جائیں، اور مصیبتیں دور ہوں، آسانیاں ہم سب کو اللہ پاک نصیب فرمائے، آمین۔ تو یہاں ایک اور بات بھی مدنی چینل کے ناظرین، کہ دعا جو ہے نا، دعا یہ بہت اہم عبادت ہے، بلکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا اسے مخ العبادہ، یعنی عبادت کا مغز قرار دیا گیا۔ اور دعا کا ایک قاعدہ بڑا خوبصورت بیان کرتے ہیں علماء کہ اس زبان سے دعا مانگی جائے جس سے ہم نے گناہ نہیں کیا، ایسی دعا جلد اثر کرتی ہے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اس زبان سے دعا مانگا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، اور اپنی زبان سے انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ نبی معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ پاک ایسی زبان کہاں سے لاؤں جس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو؟ فرمایا اے موسیٰ دوسروں کی زبان سے دعا کرایا کرو کیونکہ اس سے تم نے گناہ نہیں کیا۔ یہ حکمت اور راز کی بات ہے کہ دعاؤں کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں تو دوسروں سے دعائیں کرائیں۔ ہم بندے بشر ہیں، زبان سے غیبت ہو جاتی ہے، چگلی ہو جاتی ہے، دل آزاری ہو جاتی ہے، اور بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں معاذ اللہ۔ تو ان سے دعا کرائیں، یعنی دوسروں کی زبان سے اپنے لیے دعا کرائیں۔ جنہوں نے گناہ نہیں کیا انشاءاللہ جلد اثر ہوگا۔ تو ایسی زبانیں بھی ہیں جن سے ہم نے تو گناہ نہیں کیے، خود ان کی زبانوں نے گناہ نہیں کیا، ہلکا سا کوئی گناہ ان سے نہیں ہوتا، ان زبانوں سے اپنے لیے دعا کرنے کا میں عرض کرتا ہوں۔ وہ زبانیں کون سی ہیں؟ وہ فرشتوں کی زبانیں۔ ہم آپس میں ایک دوسرے سے دعا کروانی چاہیے، بلکہ امیر علیہ سنت کا تو بڑا خوبصورت انداز ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے سامنے جو بھی آتا ہے میں اکثر اس کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس کی بے حساب بخشش فرما دے، یا اللہ آج جتنے اجتماع میں آئے سب کی بے حساب بخشش فرما دے۔ زبان سے نہ بھی کہیں تو دل میں دعا کرتے رہے۔ اس وقت مدنی چینل میں دنیا بھر میں جہاں جہاں دیکھے جا رہے ہیں، امیر صاحب فرماتے ہیں مدنی مذاکرے میں آتے ہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جتنے بھی مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں سب مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بخش دے۔ تو ایک دوسرے سے دعا کراتے رہنا چاہیے کہ البتہ ہم عام انسان ہیں، کسی کے لیے دعا کے لیے کہا وہ بھول سکتا ہے، ہو سکتا ہے دعا تو کرے مگر دل سے نہ کر پائے، تو علماء فرماتے ہیں کہ فرشتوں سے دعا کروائیے۔ فرشتے بھولتے نہیں ہیں، جو دعا کریں گے وہ انشاءاللہ انتہائی اخلاص کے ساتھ کریں گے اور دعا کا اثر بھی جلدی آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اب فرشتوں سے دعا کیسے لینی ہے؟ آج کا بیان یہی ہے، آج کا بیان یہی ہے کہ دعا فرشتوں سے دعا کیسے لے۔ پہلے قرآن پاک کی ایک آیت سنیے، پارہ 24 سورہ غافر آیت نمبر 7۔
اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك فوقهم عذاب الجحیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ عرش اٹھانے والے اور اس کے ارد گرد موجود فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر شے سے وسیع ہے، تو تو انہیں بخش دے جو توبہ کرے اور تیرے راستے کی پیروی کرے، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی حاملین عرش الہی اٹھانے والے فرشتے، یہ بہت ہی فضیلت والے فرشتے ہیں۔ یہ مقدس فرشتے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کس کے لیے کرتے ہیں؟ فرمایا للذین تابوا واتبعوا سبیلک، للذین تابوا واتبعوا سبیلک، یعنی جو توبہ کریں اور تیرے راستے کی پیروی کریں، یعنی جو اللہ پاک کے حضور توبہ کرتے ہیں، اللہ پاک کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ حاملین عرش اٹھانے والے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ان کی بخشش بھی فرما اور انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر یہ حاملین عرش کے سے اگر ہمیں دعائیں لینی ہیں تو ہمیں توبہ کا معمول بنانا ہوگا، توبہ کا انداز کرنا ہوگا، اور توبہ کرنے والا یہ اللہ کا محبوب ہے۔ جی ہاں، ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ توبہ بہترین بلکہ اللہ پاک کا محبوب بننے والی عبادت ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو بندہ کثرت سے توبہ کرتا ہے اللہ پاک اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور روزانہ 70 مرتبہ استغفار، یہ کہتے ہیں نا استغفر اللہ استغفر اللہ، سب دوہرا لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ 70 مرتبہ 70 ٹائمز یہ روزانہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اور یہ جو توبہ کرنے کا جو معاملہ ہے، اللہ پاک کا محبوب بن جانا، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، بڑی زبردست شان ملتی ہے، کوئی آسان بات نہیں ہے، کوئی معمولی رتبہ نہیں ہے کہ اللہ پاک تمام جہانوں کا رب ہے، سب جہانوں کا خالق ہے۔ جو اس مالک کا پیارا ہو جائے اس کے پاس کبھی کس چیز کی رہ جائے گی؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ پاک کا ہو جائے سب کچھ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ توبہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ پاک کا محبوب ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کا محبوب ہو جائے اسے یہ رتبہ ملتا ہے کہ سب کچھ اسی کا ہو جاتا ہے، نہ اسے دنیا میں کچھ کمی رہتی ہے نہ آخرت کا خطرہ رہتا ہے۔ تو توبہ کرنے والا بہت اونچے درجے والا ہوتا ہے۔ جو توبہ کرتا ہے اسے کامیابی ملتی ہے، جو توبہ کرتا ہے اللہ پاک اسے محبوب بنا لیتا ہے، اس پر رحمت برستی ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، روز قیامت اسے جنت عطا کی جائے گی، جہنم سے چھٹکارا نصیب ہوگا انشاءاللہ الکریم، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو لہذا ہمیں فوراً توبہ کی عادت بنانی چاہیے۔ اور امیر علیہ سنت کے جو 72 نیک اعمال ہیں اس میں ایک نیک عمل نمبر 28، اس میں آپ کیا ذہن بناتے ہیں کہ کیا آج آپ نے معاذ اللہ گناہ ہو جانے کی صورت میں فوراً توبہ کی؟
یہ فوراً عادت بنائیں کہ اس نیک عمل کو مضبوطی سے تھام لیجئے، اور اللہ نصیب کرے تو روزانہ 2 رکعت نماز توبہ بھی پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم حاملین عرش فرشتوں کی دعاؤں سے حصہ نصیب ہوگا، اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا عطا یا الہی، آمین۔ آئیے ایک بڑا پیارا عمل سنتے ہیں، کیا خوب عمل ہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے پہلی صف، نماز پڑھتے ہیں نا، پہلی صف والوں پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ یعنی جو بندہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، اللہ پاک اس پر رحمتیں بھیجتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں۔ یعنی ہزاروں فرشتے جس بندے کے لیے رحمت کی دعائیں کریں تو کیا فرماتے ہیں؟ کیا اسے رحمت نصیب نہیں ہوگی؟ ہوگی، انشاءاللہ ضرور نصیب ہوگی۔ اور جسے اللہ پاک کی صرف ایک ہی رحمت نصیب ہو جائے، اس کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ تو لہذا اب کیا کرنا ہے؟ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی عادت بنانی ہے۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن پہلی صف میں نہیں پڑھتے، پیچھے بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے، موبائل میں کھیل رہے ہوتے، یار ابھی تو 10 منٹ ہے، ابھی تو 12 منٹ ہے، ابھی 7 منٹ ہے، ابھی 5 منٹ ہے، اور کوئی سمجھدار شخص فوراً آیا اور پہلی صف میں جگہ پا گیا۔ تو اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، سورہ ہجر کی آیت نمبر 24 ہے، اور بے شک ہم تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ تو ایک روایت کے مطابق اس آیت میں مستقدمین، آگے بڑھنے والوں سے مراد پہلی صف میں نماز پڑھنے والے ہیں۔ اور سنیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جماعت سے نماز پڑھی، پہلی صف کے فضائل بیان کیے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان صف اول حاصل کرنے کی بہت کوشش کرنے لگے، اور ان کا کراؤڈ ہونے لگا۔ یعنی جن حضرات کے مکان مسجد سے دور تھے، وہ اپنے مکان بیچ کر مسجد کے قریب مکان خریدنے پر آمادہ ہو گئے، اللہ اکبر، تاکہ پہلی صف میں جگہ ملے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور انہیں تسلی دی گئی کہ ثواب نیتوں پر ہے، اللہ پاک اگلوں کو بھی جانتا ہے جو عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، اور ان کو بھی جانتا ہے، اور ان کی نیتوں سے بھی خبردار ہے، اور اس پر کچھ مخفی نہیں۔ یعنی صحابہ کرام کی سوچ دیکھیں کہ یہ اگر کسی چیز کی فضیلت سنتے تو اس کام کو کرنے میں وہ رغبت کرتے تھے۔ تو ہمیں کیسا جذبہ ہے؟ ہمیں کیسا جذبہ ہے؟ کیا ہم ایسا جذبہ پائیں گے کہ اب ہمارا ذہن بن جائے کہ نماز تو پڑھتے ہی ہیں، جماعت سے بھی پڑھتے ہیں، انشاءاللہ پہلی صف کی بھی پابندی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ انداز کیا تھا کہ دور گھر تھا، وہ گھر بیچ کر قریب لینے کی کوشش کرنے لگے تاکہ مسجد میں جلدی پہنچ جائیں، اللہ اکبر۔ تو ہماری تو کتنی ہی پہلی صفیں، بلکہ معاذ اللہ جماعت بھی چھوٹ جاتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یاد رکھیے کہ مسجد کی پہلی صف کے ساتھ، پہلی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ بغیر مجبوری جماعت چھوڑ دینا گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا
کہ اللہ پاک با جماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ با جماعت نماز پڑھے پھر اللہ پاک سے اپنی حاجت اپنی ضرورت کا سوال کرے تو اللہ پاک اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ حاجت پوری ہونے سے پہلے واپس لوٹ جائے۔ یعنی دعا کی قبولیت چاہتے ہیں تو جماعت سے نماز پڑھیں، دعا کی قبولیت چاہتے ہیں تو اللہ کا قرب پائیں، مسجدوں کی طرف آئیں۔ کہ یاد رکھیے علماء فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ پاک اس کے گھر کو آباد فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، مرد کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ گھر میں اور بازار میں پڑھنے سے 25 درجے زائد ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس تجارت کا سامان ہو، کوئی چیز بیچتا ہو اور اس کے اپنے شہر میں اگر وہ چیز جو ہے وہ 100 روپے میں بکتی ہے، لیکن اسے پتہ چلے حیدرآباد جا کر 2500 روپے کی بکے گی، 2700 روپے کی بکے گی، کیا خیال ہے؟ کوشش کریں گے نا کہ یار یہ مال میں حیدرآباد جا کر بیچتا ہوں، مجھے نفع زیادہ چاہیے، مجھے نفع زیادہ چاہیے۔ یعنی آج اگر ایسا ہے نہیں، لیکن مسجد کی جو کمیٹیاں اگر اعلان کر دے کہ جو پہلی صف میں نماز پڑھے گا اس کو 100 روپے ملیں گے، کیا خیال ہے؟ بندہ جائے گا ہی نہیں، یار اثر پڑھنی ہے، پھر مغرب میں آنا ہے، پھر شاید 300 روپے کی دیہڑی لگایا یار۔ یعنی ہمارا حال یہ کہ اگر ہم کو کوئی دنیاوی فائدہ ملے نا، پیسے ملے تو شاید ہم آ جاتے، تو ہم تو مسجد ہی نہیں چھوڑیں گے، 5 نمازیں یہیں پڑھتے رہیں گے، یہیں پڑھے رہیں گے ہمارے۔ لیکن یہ آخرت کا سودا ہے، یہ جنت کا سودا ہے، یہ ان کو انعام و اکرام کی بارشیں ہوں گی، انہیں قیامت کے دن ان کے درجے بلند کیے جائیں گے۔ وہ جب جنت کی طرف جائیں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے، کوئی ستاروں کی طرح روشن چہرے کے ساتھ ہوگا، کسی کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہوگا۔ اور علماء فرماتے بھائی کئی خوش نصیب تو ایسے ہوں گے جن کی چہروں کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ تیز ہوگی۔ تو کیسا یہ عمل ہوگا۔ اور پھر 5 نمازیں جماعت کے ساتھ، حدیث پاک میں ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ صف اول میں نماز پڑھنے کا اس قدر ثواب ہے تو ضرور اس پر قرآن اندازی کرتے، یعنی قرآن اندازی سے جگہ ملتی اگر لوگوں کو علم ہوتا تو۔ یعنی ایسا ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرتا۔ تو صف اول میں نماز پڑھنا بہت فضیلت کا کام ہے، اور جو اس کے ساتھ اگر دور ہوتا ہے، محروم رہتا ہے، تو اس کی کتنی بڑی محرومی ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قوم پہلی صف سے پیچھے ہوتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ پاک انہیں آگ میں پیچھے کرے گا۔ یعنی جو لوگ سستی سے صف اول میں آنے میں دیر کریں گے یا صف اول میں جگہ ہوتے ہوئے پیچھے کھڑے ہوں گے تو وہ دین کے بہت سارے کاموں میں سست ہو جائیں گے، برائیوں پہ دلیر ہو جائیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جہنم میں جائیں گے، وہاں دیر تک رہیں گے۔ تو اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو با جماعت نماز پڑھنے کا مدنی چینل کے ناظرین جو مرد ہیں وہ تو ذہن بنا لیں، پہلی صف میں ادا کرنے کا کوئی ٹیسٹ لیں تو صحیح، کوئی مزہ لیں تو صحیح۔ یہ لطف کیسا ہے، یہ بزرگوں کی سوچ کیسی ہے کہ جن کی عمریں اس قدر زیادہ ہوتی تھی وہ نماز نہیں چھوڑتے تھے، پہلی صف کی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں امیر سنت نے کتاب میں لکھا کہ 130 سال کی عمر پائی۔ آپ فرماتے کہ 40 سال میں نے ایسے گزارے کہ ایک وقت کی بھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، صرف ایک وقت کی ہوئی۔ ایک وقت کی کون سی؟ جب ماں کا انتقال ہوا، کہ جب ماں کا انتقال ہوا تو ایک وقت کی جماعت چھوٹ گئی۔ فرماتے کہ میں نے سن رکھا تھا کہ 25 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، تو میں نے اس ایک نماز کو 25 مرتبہ پڑھا۔ رات جب سویا تو آواز کس غیب سے آواز سنی کہ 25 دفعہ تو تم نے نماز پڑھ لی، مگر فرشتوں کی آمین کا کیا کرو گے؟ کہ جب امام ولدالین کہتا ہے تو جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی آہستہ سے آمین کہتے ہیں، اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ملے گی اللہ پاک اسے بخش دے گا۔
یعنی گویا اگر کسی کی جماعت چھوٹ جائے اور اپنی اس نماز کو وہ چاہے ہزاروں مرتبہ بھی پڑھ لے پھر بھی وہ اس جماعت کا ثواب نہیں پا سکے گا. لہذا جماعت کی حرص، اور اللہ توفیق دے تو مسجد میں پہلی صف میں آنے کی حرص، اور پھر اور کیا کرنا ہے؟ فرشتوں کی دعائیں لینی ہے. آئیے ایک اور طریقہ سنیے. مسلم شریف کی حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ جب تک اپنی نماز کی جگہ بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے، تو جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹے فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، اے اللہ اسے بخش دے، اے مالک کریم اس پر رحم فرما. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اندازہ لگائیں کہ فرشتے جو دعائیں کرتے ہیں ان کی دعا پانے کا کتنا آسان نسخہ ہے کہ ہم نے جہاں نماز پڑھی، مسجد میں پڑھی، گھر میں پڑھیں، جب بھی نماز پڑھیں کچھ دیر کے لیے بیٹھے رہیں. یہ تسبیح فاطمہ جو پڑھتے ہیں نا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ کچھ دیر بیٹھ کر پڑھتے رہیں. جی ہاں، کچھ کل شریف پڑھ لیں، کچھ درود پاک پڑھ لیں، چاہے خاموشی سے بیٹھے رہیں. جب تک بیٹھے رہیں گے حدیث پاک کے مطابق فرشتے بخشش و رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے. تو یاد رکھیے، فرض نماز با جماعت پڑھنا ہی واجب ہے. اگر شرعی مجبوری کی وجہ سے نماز گھر پر پڑھی اور مصلی پر بیٹھے رہے، جہاں نماز پڑھی وہاں بیٹھے رہے، تو فرشتوں کی دعائیں مل جائیں گی. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ مریض کے پاس بیٹھنے تک جنت کے باغ میں چہل قدمی کرتا ہے. جب وہ بیٹھتا ہے رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے. جب کوئی صبح کے وقت مریض کی عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. جو شام کے وقت عیادت کرتا ہے صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. کرنا کیا ہے؟ مریض کی عیادت. بیمار ہو جائے تو پوچھنے جانا ہے. اللہ اکبر. کہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے، اسے چوٹ لگ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی میڈیکل پرابلم ہو جائے، تو چاہیے کہ مسلمان کی عیادت کریں، اس کے پاس جائیں، اس سے ملیں، اس کا حال احوال پوچھیں، اسے تسلی دیں. اسے کوئی چیز کی ضرورت ہو تو ہم مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو مدد کریں. بہرحال وہ بیچارہ غم کی کیفیت میں ہے تو دوسرے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کا غم بانٹیں. اس کی برکت سے آپس میں پیار بھی بڑھے گا، اتفاق و اتحاد بھی ہوگا، اور نتیجتاً ہمارا معاشرہ یہ امن و امان کا، پیار و محبت کا گہوارہ بن جائے گا. اور عیادت کرنا جو ہے نا، عیادت کرنا یہ سنت ہے. جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت مبارکہ ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع مل جاتی فلاں بیمار ہے، تو چاہے اس کی رہائش مدینہ پاک کے آخری کنارے پر ہی کیوں نہ ہوتی، اللہ کے نبی اس کی عیادت کرنے تشریف لے جایا کرتے تھے. تو بیمار کی عیادت کرنا جس طرح ہمارے پیارے نبی کی پیاری پیاری سنت ہے، تو پہلے کے انبیاء کی بھی سنت ہے. تو الحمدللہ ایک مرتبہ اللہ پاک کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ پاک نے وحی فرمائی، اے موسیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہاری نیکیاں تمام مخلوق کے برابر ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، جی ہاں اللہ پاک، یا اللہ پاک میں بالکل چاہتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ اگر تم یہ چاہتے تو مریضوں کی عیادت کیا کرو، غریبوں کے لیے کپڑوں کا اہتمام کیا کرو. اور روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے یہ دونوں کام اپنے ذمہ باندھ لیے. یعنی کتنا عظیم الشان کام ہے کہ مسلمان بھائی بیمار ہو گیا، اس کے پاس جا کر عیادت کرنی ہے، اس کا حال احوال پوچھنا ہے، اور ثواب کتنا بڑا ہے کہ وہ تو نہایت سستا سودا
بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھی خالی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اسی طرح ہمارے ایک بڑی عجیب سوچ پائی جاتی ہے، لوگ ثواب کے معاملے میں بھی اسٹیٹس لگاتے ہیں، یار یہ بڑا آدمی ہے، یہ بڑا آدمی، اس کے پاس جانا چاہیے، یہ بیمار ہے، اپنے اسٹیٹس کا ہے نا، اپنے لیول کا ہے تو پھر جائیں گے۔ یعنی کبھی یہ تو سنا ہے کہ سیٹ بیمار ہو جائے تو ملازم جاتے ہیں عیادت کرنے، یہ شاید ہی کوئی ایسا خاص ہو سیٹ کہ ملازم بیمار ہو جائے تو سیٹ عیادت کے لیے آئے، یہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو بعض اوقات تو اس کا کہ بے عزتی سمجھتے ہیں۔ امیر غریب کا فرق کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی غرض ہے تو بھلے نہ کتنے میل سفر کر کے جانا پڑے، بلکہ اس کا 100 سال کا دادا بیمار ہو گیا، وہ اس کو دیکھنے جا رہے ہیں، جس کی بچنے کی بھی بظاہر کو امید نہیں ہے، اور یہاں کسی کا جوان بیٹا بیمار ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کی عزت کا خیال، ہمیں نہیں پتا اللہ پاک کی بارگاہ میں کون صاحب عزت ہے، کون اللہ پاک کا مقبول ہے۔ ہو سکتا ہے ذات کا غریب لیکن ایمان کا امیر ہو، ہمارا ملازم رب کریم کے بڑے مقام کا مالک ہو، کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی امیر ہے یا غریب، کوئی دوست ہے یا اجنبی، اگر کوئی مسلمان ہے اور بیمار ہو گیا تو اس کی عیادت کرنا یہ بہت بڑے ثواب کا کام اور فرشتوں کی دعائیں لینے والا کام ہے۔ یہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا کہ اے ابن آدم، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ تو تو رب العالمین ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، بیمار ہونا تیرے شان کے لائق ہی نہیں، جب تو بیمار ہونے سے ہی پاک ہے تو میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ اللہ پاک فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے؟ تم نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تم اس کی عیادت کرتے تو ضرور میری رضا کو وہاں پاتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اندازہ لگائیے کہ ایک مسلمان کی کیسی بلند شان ہے، بندہ بیمار ہو، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ واہ سبحان اللہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی امیر ہے یا غریب، سیٹ ہے یا نوکر، جو بندہ مسلمان ہے اللہ کے یہاں اس کا بڑا مقام ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان اگر بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کریں، ثواب کمائیں اور فرشتوں کی دعائیں حاصل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک بڑا پیارا عمل سن لیجئے، سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ دعوت اسلامی کے ہفتہ اور اجتماع میں آنے کی برکت ہے، کیسی آسان ہمیں نیکیاں کمانے کا زبردست فارمولے بتائے جا رہے ہیں، فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بننے کا آسان طریقہ کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کیا کریں۔ حدیث پاک میں ہے بندے کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے کی گئی دعا مقبول ہے۔ یعنی جب اپنے بندے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، جب یہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے فرشتہ کہتا ہے آمین وَلَكَ بِمِثْلٍ، اللہ پاک تیری دعا قبول فرمائے، اور جو تو نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگا اللہ پاک تجھے بھی ویسا عطا فرمائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے یہ صحابی رسول ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ 360 دوست تھے آپ کی عادت کریمہ تھی کہ نماز کے بعد ان سب دوستوں کے لیے دعا کیا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ کی زوجہ محترمہ نے اس کی حکمت پوچھ لی تو فرمایا کہ جب بندہ اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ پاک 2 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو کہتے ہیں وَلَكَ بِمِثْلٍ ذَلِكَ، یعنی جو تو نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگا اللہ پاک ویسے ہی تجھے عطا فرمائے۔ یہ بہت اہم نسخہ ہے، اور ماشاءاللہ شب جمعہ، روز جمعہ، جو جمعہ کے دن جو رات اعتکاف کر لیں، اس میں بھی موقع ملے گا۔ اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، اپنے بھائی کے لیے دعا کریں، اپنے پڑوسی کے لیے دعا کریں،
جو دور کہیں رہتے ہیں پیٹھ پیچھے دعائیں کرتے رہیں. کسی پر قرض چڑھ گیا ہمیں پتہ ہے, اس کے لیے دعا کر دیں یا اللہ پاک اس کا قرض دور فرما دے. اور اگر ہمارا اوپر قرض ہوگا تو یہی دعا ہمارے حق میں بھی اتر جائے گی. بیماریاں دور کرنے کے لیے یا اللہ فلاں بیمار ہے, اللہ تو اس کو شفا عطا فرما, ہمارے لیے بھی دعا کا سبب بن جائے گا. یا اللہ اس کو مدینہ دکھا, تو گویا ہم اپنے لیے دعا کریں. یا اللہ اس کو حج کرا, تو ہمارے لیے بھی ہوتی رہے گی. تو یوں انشاءاللہ ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو فرشتے ہمارے لیے کر رہا ہوگا. اللہ نے چاہا تو فرشتے کی دعا پوری ہوگی اور ہمیں بھی یہ حاجتیں ہماری بھی پوری ہو جائیں گی. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ, خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بڑے شہزادے, آپ فرماتے کہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا رات کو مسجد بیت کے محراب یعنی گھر میں نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ میں نماز پڑھتی یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا. امام حسن مجتبیٰ فرماتے کہ والدہ محترمہ مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بہت دعائیں کرتی تھیں, اپنے لیے نہیں مانگتی تھی. میں نے عرض کیا امی جان کیا سبب ہے, آپ اپنے لیے کوئی دعا نہیں کرتی؟ فرمایا پہلے پڑوس پھر گھر. اللہ اکبر. تو فرشتوں کی دعائیں پانے کا ایک بڑا آسان اور نسخہ سن لیجئے, سحری کھانا بھی ہے. جی ہاں, حدیث پاک میں ہے کہ سحری برکت والا کھانا ہے, اسے مت چھوڑا کرو, بے شک اللہ پاک اور فرشتے سحری کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں. تو پتہ چلا کہ جو سحری کا کھانا کھاتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے. تو آپ فرمائیں گے تو یہ فضیلت تو ہم تو رمضان میں حاصل کریں گے, انشاءاللہ رمضان میں بھی حاصل کریں گے, لیکن رجب شریف کی بھی آباد ہے. جی ہاں, یہ اللہ کا مہینہ آ رہا ہے اور رمضان شریف کا آنے کا گویا یہ زبردست اشارہ ہے کہ رمضان آ گیا. اللہ ہمیں رجب کی بہاریں نصیب فرمائے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ کیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب شریف میں روزہ رکھتے تھے؟ فرمایا روزہ بھی رکھتے تھے اور اسے اہمیت بھی دیتے تھے. عارف باللہ شیخ ضیاء الدین دیرینی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ روایت میں ہے جس نے رجب کے 7 روزے رکھے اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے. جس نے رجب شریف کے 10 روزے رکھے اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ عطا فرماتا ہے. اور بے شک جنت میں ایک محل ہے, اس محل کے سامنے دنیا کی ایک پرندے کے گھونسلے کی طرح اس کا معاملہ ہے. اس محل میں صرف وہ داخل ہوگا جس نے رجب میں روزے رکھے ہوں گے. اور پھر جنتی صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے. اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھا ہے. جو کوئی رجب کا 1 روزہ رکھے اللہ اسے اس نہر سے سیراب کرے گا. سلطان المفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بے چین دلوں کے چین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ, دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا کفارہ, تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے, پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے. تو رجب شریف کے یہ روزے گناہ صغیرہ کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو یہ رجب کا مہینہ آ رہا ہے کیونکہ اب ہفتے سے مدنی مذاکرے شروع ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے اتوار کو ہی چاند نظر آ جائے, پیر کو تو ورنہ آنا ہی آنا ہے. انشاءاللہ 8 دن کنٹینیو مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. تو یہ فرشتوں کی دعائیں لینے کا بڑا بہترین موقع ہے. چند ایک اور بھی مختصر طریقے عرض کرتا ہوں. احادیث کریمہ کے مطابق
جو بندہ فجر کے نماز پڑھے پھر وہیں بیٹھا رہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ جو نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جو نماز میں صفوں میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں، فرشتے ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ جو لوگوں کو بھلائی سکھاتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، وضو، نماز، روزے وغیرہ احکام سکھاتے ہیں، قرآن سننے سنانے کا حلقہ لگاتے ہیں، فیضان سنت کا درس دے کر علم دین جو عام کرتے ہیں، فرشتے ہی نہیں بلکہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں رہتے ہوئے اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ یوں ہی جو باوضو سوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے قریب رہتا ہے اور اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے۔ تو یہ بڑا پیارا عمل ہے فرشتوں سے دعائیں لینے کا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے اگر وابستہ رہیں گے اور اپنی جو ذیلی حلقے ہیں ان میں 12 دینی کام بڑھائیں گے، اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت دے کر درس و بیان میں شرکت کرائیں گے، ان کو ہفتہ وار اجتماع میں مدنی مذاکروں میں شرکت کرائیں گے، انہیں مدرسۃ المدینہ بالغان میں لائیں۔ جی ہاں، بڑا زبردست موقع ہے۔ بالغان، مدرسۃ المدینہ بالغان جو ہے، اس میں قرآن سیکھنے سکھانے کا بہترین موقع ملتا ہے، اور حدیث میں تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ یہ اللہ پاک کی پیاری کتاب ہے قرآن، اور بندوں کے نام رب کریم کا پیغام ہے یہ قرآن، مگر آج بڑی تعداد ہے جن کو دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور جو پڑھتے بھی ہیں تو بعض اوقات ان کے مخارج درست نہیں ہوتے، کیسے پڑھنا ہے اس کا انداز درست نہیں ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھایا جاتا ہے، تو اس میں بھی شرکت کر لیجئے۔ اور جو اس طرح کی باتیں سن کر عمل کرتے ہیں نا، ان کی زندگیوں میں بڑا حیرت انگیز تبدیلی آتی ہے۔ حیدرآباد سندھ پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں ایک فیشنیبل نوجوان تھا، دنیا کی موج مستی میں گم، اپنی آخرت کے انجام سے بالکل بے خبر تھا۔ میرے گناہوں بھری زندگی میں بہار یوں آئی کہ مجھے مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلے کی سعادت مل گئی۔ بس یہاں سے میری خوش بختی کا سفر شروع ہو گیا، اور ماشاءاللہ قرآن پڑھتا گیا، میرا دل روشن ہوتا گیا، اس کے مصطفیٰ نصیب ہوا، قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ سنتوں پر عمل کا جذبہ ملا، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی سعادت ملی۔ الحمدللہ فیشن سے جان چھوٹی اور سنتوں پر عمل شروع ہو گیا۔ اسی طرح اگر قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو جو یہاں موجود ہیں، آج ہی موبائل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ جی ہاں، قرآن ٹیچر موبائل اپلیکیشن۔ اگر آپ کہیں دور رہتے ہیں یا مدنی چینل پر آپ ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ بھئی میں قرآن کیسے سیکھوں گا، آن لائن بھی مدرسۃ المدینہ ہے، لیکن باقاعدہ ہماری IT مجلس نے قرآن ٹیچر موبائل کی ایک اپلیکیشن بھی بنا دی ہے۔ یہ موبائل آپ کو قرآن پڑھنا سکھا دے گا۔ آپ یہ موبائل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، اپنے بچوں کو اس سے آپ ترکیب بنائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند ضروری اعلانات سماعت فرما لیں۔ ہر ہفتے امیر اہل سنت مدنی چینل پر لائیو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ آنے والے ہفتے کو بھی انشاءاللہ مدنی چینل پر تقریباً 8 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوگا، اور کراچی فیضان مدینہ میں الحمدللہ 7:30 بجے جو ہے وہ عشاء کی نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ تو ان مدنی مذاکروں میں خود بھی شرکت کریں اور دوسروں کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دیں، اور یہ مدنی مذاکرے کنٹینیو رہیں گے، یعنی ہفتے کو شروع ہوگا، پھر اتوار، پھر چونکہ رجب کے 6 مدنی مذاکرے، تو اس میں بھی شرکت کا موقع مل جائے گا الحمدللہ۔ ہفتہ وار اجتماع میں الحمدللہ ہمارا ایک رسالے کا اعلان بھی ہوتا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی طرف سے یہ رسالہ پڑھنے کی ترغیب بھی ملتی ہے۔ آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں رسالہ فیضان ایام کا اعلان ہوگا۔ آئیے ہم سنتے ہیں اس کا تشریحی پرومو۔ نیا کام بدھ سے شروع کیا جائے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا عمل نہیں جس کی ابتدا بدھ سے ہوئی اور وہ مکمل نہ ہوا ہو۔ اس فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارے امام اعظم رحمت اللہ علیہ اور بعض علماء سبق کی شروعات بدھ سے کرتے تھے۔ یا اللہ پاک جو کوئی 25 صفحات کا رسالہ فیضان ایام پڑھ یا سن لے، اسے برکت والے دنوں کے صدقے اپنے پیاروں میں
شامل فرما اور اس کو ماں باپ سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جمعہ مبارک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا عمل نہیں جس کی ابتدا بدھ سے ہوئی اور وہ مکمل نہ ہوا ہو۔ اس فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارے امام اعظم رحمت اللہ علیہ اور بعض علماء سبق کی شروعات بدھ سے کرتے تھے۔ یا اللہ پاک جو کوئی 25 صفحات کا رسالہ فیضان ایام صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیو، اس رسالے کو خود بھی حاصل کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور اگر آپ اس کو اپنے گھر پر اپنے پتے پر منگوانا چاہتے ہیں، مکتبۃ المدینہ کے جو فون نمبر ہے اس پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں اللہ پاک نے اے ایمان والو کہہ کر ایمان والوں کو خصوصی احکامات جو عطا فرمائے ہیں ان سب کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے۔ اس کتاب کو حاصل کریں، عام قیمت 1000 روپے ہے۔ اب چونکہ کل 19 دسمبر ذہنی آزمائش کا فائنل بھی ہے، تو اس میں اس فائنل کی خوشی میں خصوصی ڈسکاؤنٹ بھی ہے۔ 820 روپے میں بھی آپ یہ کتاب کل حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ماہنامہ فیضان مدینہ، یہ میگزین ہے، منتھلی میگزین، اردو میں، عربی میں، انگلش میں یہ شائع ہوتا ہے، اردو میں ہر مہینے ہوتا ہے۔ کلر ماہنامہ بھی ہے، بلیک اینڈ وائٹ بھی ہے۔ تو یہ باقاعدہ اسپیشلی یہ پورا ہفتہ جو ہے اس کی بکنگ کا دن منائے جا رہے ہیں، تو آپ بھی اس کو حاصل کریں، ایئرلی بکنگ کرا لیں تاکہ آپ کے پتے پر یہ پہنچ جائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری مسجد کے امام صاحب کو میں بک کرا دوں، آپ ان کو بک کرا دیں، انشاءاللہ وہ پڑھیں گے، بہت ساری باتیں بیان کریں گے، آپ کو بھی ثواب ملے گا، تو انشاءاللہ الکریم۔ اسی طرح ایک بڑا خوبصورت اعلان جو میں نے کیا کہ 6 رجب تک الحمدللہ امیر اہل سنت مدنی مذاکرے فرمائیں گے۔ اب چونکہ سیٹرڈے ہے، پھر اتوار سے یہ مدنی مذاکروں کا آغاز ہوگا، تو یوں اس ہفتے سے اگلے ہفتے تک کنٹینیو 8 دن انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا۔ آئیے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا کوئی بھائی ہو اسے چاہیے کہ اپنے بھائی سے معانقہ کرے۔ گلے ملنے کو معانقہ کہتے ہیں، اور معانقہ سنت مصطفیٰ ہے۔ خوشی میں کسی سے گلے ملنا سنت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ صحابہ کرام پر شفقت فرماتے ہوئے انہیں معانقہ کا شرف عطا فرمایا۔ خیبر کے موقع پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو تو سینے سے لگایا اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ایک بار ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بلایا، جب وہ حاضر ہوئے تو ان سے گلے ملاقات فرمائی۔ تو اور بھی بہت ساری سنتیں سیکھنے کے لیے 550 سنتیں اور آداب یہ رسالہ یہ ضرور حاصل کریں۔ بار شریعت جلد 3 میں حصہ 16 اس کا بھی مطالعہ بہت مفید ہوگا۔ چونکہ رجب کا مہینہ آ رہا ہے، امیر علیہ سنت کا بڑا ایک ایمان افروز مکتوب یہ میں انشاءاللہ آپ کو بیان کر کے سناتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی بھائیو، اللہ کریم کے کرم سے عزت والے مہینے رجب شریف کی آمد ہے۔ ہم نے رجب شریف کا بابرکت مہینہ کس طرح گزارنا ہے، آئیے اس حوالے سے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا مکتوب یعنی خط مبارک سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سگے مدینہ محمد الیاس اتار قادری رضوی عفیہ عنہ کی جانب سے تمام اسلامی بھائیوں، مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے اساتذہ طلباء کی خدمت میں
کعبہ مشرفہ کے گرد گھومتا ہوا، گنبد خضرا کو چومتا ہوا، رجب شریف، شعبان المعظم اور رمضان مبارک کے روزہ داروں کی برکتوں سے مالا مال جھومتا ہوا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں۔ الحمدللہ ایک بار پھر خوشی کے دن آنے لگے، ماہ رجب شریف کی آمد ہے۔ اس ماہ مبارک میں عبادت کا بیج بویا جاتا، شعبان المعظم میں ندامت کے اشکوں سے آب پاشی کی جاتی، اور ماہ رمضان المبارک میں رحمت کی فصل کاٹی جاتی ہے۔ رجب شریف کے قدردانوں، تعلیم و تعلم یعنی سیکھنے اور سکھانے اور کسب حلال میں رکاوٹ نہ ہو، ماں باپ بھی منع نہ کریں تو جلدی اور بہت جلدی مسلسل 3 ماہ کے یا جس سے جتنے بن پڑے اتنے روزوں کے لیے کمر بستہ ہو جائے، سحری اور افطار میں کم کھا کر پیٹ کا قفل مدینہ بھی لگائے۔ کاش ہر گھر میں اور میرے جملہ مدارس المدینہ اور تمام جامعات المدینہ میں روزوں کی بہاریں آ جائیں۔ بس پہلی رجب شریف سے ہی روزوں کا آغاز فرما دیجئے۔ رجب کے ابتدائی 3 روزوں کے فضائل کی بھی کیا بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے چین دلوں کے چین، رحمت دارین، تاجدار حرمین، سرور کونین، نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا، اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نکوکار کے پاس۔ نفلی روزوں کی بھی کیا خوب بہاریں ہیں۔ اس ضمن میں 2 احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا برکت میں کھانا پیش کیا تو ارشاد فرمایا تم بھی کھاؤ۔ میں نے عرض کی میں روزے سے ہوں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے فرشتے اس روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 2، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناشتہ کر رہے تھے۔ فرمایا اے بلال ناشتہ کر لو۔ عرض کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روزے سے ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم اپنی روزی کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے۔ اے بلال کیا تمہیں خبر ہے کہ جب تک روزے دار کے سامنے کچھ کھایا جائے تب تک اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں، اسے فرشتے دعائیں دیتے ہیں۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اگر کھانا کھاتے میں کوئی آ جائے تو اسے بھی کھانے کے لیے بلانا سنت ہے، مگر دلی ارادے سے بلائے، جھوٹی تواضع نہ کرے، اور آنے والا بھی جھوٹ بول کر یہ نہ کہے کہ مجھے خواہش نہیں، تاکہ بھوک اور جھوٹ کا اجتماع نہ ہو جائے، بلکہ اگر نہ کھانا چاہے یا کھانا کم دیکھے تو کہہ دے بارک اللہ پاک برکت دے۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عبادات نہیں چھپانی چاہیے بلکہ ظاہر کر دی جائے، تاکہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر گواہ بن جائیں۔ یہ اظہار ریا نہیں۔ حضرت بلال کے روزے کا سن کر جو کچھ فرمایا گیا اس کی شرح یہ ہے کہ آج کی روزی ہم تو اپنی یہیں کھا لیتے ہیں اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس کے عوض جنت میں کھائیں گے۔ وہ عوض یعنی بدلہ اس سے بہتر بھی ہوگا اور زیادہ بھی۔ حدیث بالکل اپنے ظاہری معنی پر ہے۔ واقعی اس وقت روزہ دار کی ہر ہڈی و جوڑ بلکہ رگ رگ تسبیح یعنی اللہ پاک کی پاکی بیان کرتی ہے۔ جس کا روزہ دار کو پتہ نہیں ہوتا
مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ تو امیر اہل سنت کی ایک تاکید، مطالعہ کر لیا ہو تب بھی دونوں رسالے، ایک کفن کی واپسی ماہ رجب کی بہاریں اور دوسرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، یہ پڑھ لیجئے۔ نیز ہر سال شعبان المعظم میں فیضان سنت جلد اول کا باب فیضان رمضان بھی ضرور پڑھ لیا کریں۔ ہو سکے تو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے 127 یا 27 رسالے یا حسب توفیق فیضان رمضان بھی تقسیم فرمائیے، ڈھیروں ثواب کمائیے۔ تمام اسلامی بھائیوں سے بالعموم اور جامعات المدینہ، مدارس المدینہ کے جملہ قاری صاحبان، اساتذہ، ناظمین اور طلباء کی خدمتوں میں بالخصوص تڑپتی ہوئی مدنی عرض ہے کہ برائے کرم میرے جیتے جی اور مرنے کے بعد بھی زکوٰۃ، فطرہ، قربانی کی کھالیں اور دیگر عطیات جمع کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ خدا کی قسم مجھے ان اساتذہ و طلباء کے بارے میں سن کر بہت خوشی ہوتی ہے جو اپنے گاؤں یا شہر میں جانے کی خواہش کو قربان کر کے رمضان مبارک جامعات میں گزارتے، اپنی مجلس کے ہدایات کے مطابق چندے کے بستوں انہی ڈونیشن کاؤنٹر پر ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں۔ جو اساتذہ و طلباء بغیر کسی عذر کے محض سستی یا غفلت کے باعث عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کی وجہ سے میرا دل روتا ہے۔ خصوصی مدنی پھول، جو بھی اسلامی بھائی چندہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں انہیں چندے کے ضروری احکام معلوم ہونا فرض ہے۔ ہر ایک کی خدمت میں تاکید ہے کہ اگر پڑھ چکے ہوں تب بھی دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 107 صفحات پر مشتمل کتاب چندے کے بارے میں سوال جواب کا دوبارہ مطالعہ کر لیجئے۔ یا اللہ پاک رمضان مبارک میں چندے اور بقرعید میں کھالوں کے لیے کوشش کر کے جو عاشقان رسول میرا دل خوش کرتے ہیں تو ان سے ہمیشہ کے لیے خوش ہو جا، اور ان کے صدقے مجھ پاپیوں بدکار گناہگاروں کے سردار سے بھی صدا کے لیے راضی ہو جا۔ یا اللہ پاک جو اسلامی بھائی عذر نہ ہونے کی صورت میں ہر سال 3 ماہ کے روزے رکھنے اور ہر برس جمادی الاخری میں رسالہ کفن کی واپسی، ماہ رجب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ اور شعبان المعظم میں فیضان رمضان مکمل پڑھ یا سن لینے کی سعادت حاصل کرے، مجھے اور اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما اور ہمیں بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اکٹھا رکھ، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ آئیے ہفتہ وار درود پاک کے معاملات پورے کر لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو کوئی اس درود پاک کو کم از کم جمعے اور جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کم از کم ایک بار پڑھے، موت کے وقت اسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ قبر میں داخل ہوتے ہوئے بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیمی الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد
علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو حیرت ہوئی کہ کون بڑے مرتبے والا ہے۔ جب وہ چلا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى۔ اللہ شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا سید محمد ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جمعے اور جمعرات کی جو درمیانی رات ہے اسے شب جمعہ کہتے ہیں۔ ایک بڑی پیاری فضیلت ہے، حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دوں۔ اے نیکی کے چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر، اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ کرنے سے باز آ جا۔ ایک اور حدیث میں ہے جو صبح فجر کا ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے کہ جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب ذکر ہوگا، دعا ہوگی، صلاۃ والسلام ہوگا۔ گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله الله
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا رب المصطفیٰ یا رب الانبیاء یا رب الصحابہ یا رب التابعین یا رب الاولیاء، اے ہمارے غوث پاک کے پروردگار، اے غریب نواز کو نوازنے والے مولا، اے داتا حضور علی گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے خدائے مہربان، اے امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے خدائے مہربان، اے ہمارے پیارے امیر اہل سنت کے پیارے پیارے اللہ، تیرے گناہگار بندے اپنے گناہوں سے لتھڑے گندے گندے کالے کالے ہاتھ دراز کیے حاضر ہیں مولا۔ دنیا بھر میں مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں ناظرین ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں، اے اللہ صحرائے مدینہ کراچی سے ہم محبوبان عطار، مفتی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم، امیر اہل سنت کے ہمشیرائیں ام اسید، ان کے مزارات کے قرب میں حاضر ہیں مولا۔ ان ہمارے پیاروں کا واسطہ، جن اولیاء کرام صحابہ کرام کا تذکرہ ہوا، ان مبارک ہستیوں کا واسطہ، اے مولا شب جمعہ کا صدقہ، ہماری ان دعاؤں میں شامل فرشتوں کا واسطہ، اے مولا کریم ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے مولا کریم نفس و شیطان ہو گئے غالب، نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب، آہ طغیانیاں گناہوں کی پار نیا میری لگا یا رب، آہ حسن عمل نہیں پلے، آہ حسن عمل نہیں پلے، حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب، قبر میں میرا ہوگا کیا یا رب، نزا کے وقت میرا ہوگا کیا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب، تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھنا، تو خدا ستار ہے کہ بندہ بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الہی، تو خدا غفار ہے مولا کریم۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھائے حاضر ہیں، سادات کرام، حفاظ کرام، علماء کرام بھی موجود ہیں، اے اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ، ان کی کہی ہوئی آمین کا صدقہ مولا ہماری بے حساب مغفرت فرما دے، تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا، اے اللہ پاک ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، نزا کے وقت ہمارا ایمان سلامت رکھنا، ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بچانا، کہ میرے بے شمار بندے بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، اے اللہ پاک ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔
ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب فرما دے. ہمارے ماں باپ کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما. ہمارے بھائی بہنوں کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما. ہمارے رشتہ داروں کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما. ہماری آل اولاد کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما. جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان عاشقان رسول کے حق میں یہ دعائیں قبول فرما. اے اللہ پاک ہماری مشکلات پر رحمت کی نظر فرما. ہمیں قلبی ذہنی سکون عطا کر دے مالک. اے مالک قلبی ذہنی سکون عطا کر دے مالک. ہمارے دکھوں کو تو جانتا ہے, ہمارے غموں کو تو جانتا ہے. اے اللہ بے چینوں کو چین عطا کر دے, بے سکونوں کو سکون عطا کر دے, بے قراروں کو قرار عطا کر دے. رحمت کی نظر فرما میرے مالک. تجھے صدیق اکبر کا واسطہ رحمت کی نظر فرما میرے مالک. تجھے فاروق اعظم کا واسطہ رحمت کی نظر فرما میرے مالک. تجھے عثمان غنی کا واسطہ رحمت کی نظر فرما میرے مالک. تجھے مولا مشکل کشا کا واسطہ رحمت کی نظر فرما. حسنین کریمین کا واسطہ ہمارے بے چین دلوں کو چین عطا کر دے. فاطمہ الزہرا کی مبارک دعاؤں کا واسطہ بے قراروں کو قرار عطا کر دے, بے سکونوں کو سکون عطا کر دے. اے اللہ ہمارے بیماروں پر رحمت کی نظر فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. تنگ دستوں کو فراغ دست کر دے. بے روزگاروں کو حلال روزی آسانی سے عطا کر دے. اے اللہ جن کے کاروبار میں مشکلات ہیں آسان کر دے. جن کے گھروں میں ناچاکیاں لڑائی جھگڑے ہیں اے اللہ محبت پیار الفتیں نصیب کر دے. جن کے گھروں میں رشتوں کی رکاوٹیں ہیں اس اجتماع کے پاک کا واسطہ ان کے گھروں میں خوشیاں عطا کر دے. رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا کر دے. بیٹوں کے طلبگار بیٹے پائیں, بیٹیوں کے طلبگار بیٹیاں پائیں, اور جو اولاد والے ہیں ان کو اپنی اولاد کا سکھ چین نصیب فرما. اے اللہ جتنے اجتماع میں حاضر ہوئے ہیں اے اللہ جو مدنی چینل پر دعا میں شامل ہیں ان سب کو حاجی بنا دے, ان سب کو حج کرا دے. بار بار حج کرا, بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. اے اللہ جو بیجا مقدمات میں پھنسے ہیں, بے گناہ جیل میں قید ہیں, اے اللہ جو جادو ٹونے آسیب کے اثرات میں گھرے ہیں ان پر بھی رحمت کی نظر فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے پرچیاں دی ہیں, نام کہے ہیں, میسیجز کیے ہیں, مدنی چینل پر دعائیں کراتے ہیں, یا اللہ تو سب کے نام جانتا ہے, سب کے کام جانتا ہے. ان کے حسن ظن کی لاج رکھ لے. ان سب کے حق میں جو بہتر ہے وہ عطا فرما دے. ہمیں ہر حال میں اپنا شکر گزار بندہ بنا. ہمارے پیارے امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما. تمام دعوت اسلامی والے والیوں کی خیر فرما. امیر اہل سنت, تمام علماء مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہم پر دراز فرما. ہمارے وطن عزیز کو سلامتی دے. ہمارے شہر کراچی کو امن و امان کا گہوارہ بنا. دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے شہر شاہدی تاجدار گھرم, اے شہر شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم. ہم پہ سلطان دی
مدینہ مدینہ رہے بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار گھر اے شہر تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار گھر اے شہر شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام پھر بلا لو مدینے میں عطار کو پھر بلا لو میں عطار کو پھر بلا لو مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو کوئی سے کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی سے کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار گھر اے شہر شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام مجلس کے اختتام کی دعا پڑھنے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل